السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو بول چال کے بارے میں ہے۔ بول چال میں لایا ہوں آپ کے لیے چند الفاظ اور جملے۔ چلتے ہیں اسکرین کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اسکرین پر آج ہمارے پاس کون سے الفاظ اور جملے ہیں۔ یہ ہے اسکرین۔ اسکرین پر سب سے پہلا ہیڈنگ کے بعد جو پہلا جملہ ہے وہ کومنٹس آئے تھے میرے پاس، تو 3-4 کومنٹس کو ملا کے میں ایک جملہ بناتا ہوں کیونکہ معنی ایک ہی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں علی عینی یا علی راسی یا علی عینی و راسی یا من عیونی، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا میری چشم پہ، یعنی میری آنکھوں پہ۔ جب آپ سے کوئی ریکویسٹ کرتا ہے کسی کام کے لیے، بولتا ہے یا بولتی ہے یا بولتے ہیں، تو آپ ان کو کہتے ہیں کہ یار یہ تو میری آنکھوں پہ، یار یا تو میرے سر پہ، یا کچھ عرب کہتے ہیں کہ من خشمی، تو خشم جو ہے ناک کو کہتے ہیں، اور کچھ لوگ اس پہ انگلی رکھ کے کہتے ہیں خشم پہ یعنی ناک پہ، کہتے ہیں کہ من خشمی۔ تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ میری چشم پہ یا میری آنکھوں پہ یا سر آنکھوں پہ وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ عزت کے لیے اس طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں جب آپ کسی سے کہتے ہیں کہ آپ کی جو ریکویسٹ ہے وہ میری سر آنکھوں پہ ہے، یعنی سب سے بڑی پرائیورٹی اسی کو دوں گا، یعنی یہ سب سے پہلے نمبر پہ ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ اس طرح کے جملے الفاظ ہوتے ہیں اور اس وقت استعمال کیے جاتے ہیں۔ علی عینی یعنی میری آنکھوں پہ، علی راسی میرے سر پہ، علی عینی و راسی میری سر آنکھوں پہ، من عیونی میری آنکھوں پہ، ٹھیک ہے۔ عین ایک ہوتی ہے اور عیون اس کی جمع ہے۔ عین ایک آنکھ کو کہتے ہیں اور عیون اس کی جمع ہوتی ہے۔ عینین 2 آنکھیں، ٹھیک ہے۔ جیسے 2 آنکھیں ہوتی ہیں تو اس کو کہتے ہیں عینین 2 آنکھیں، ایک عین 2 عینین جمع عیون۔ تو علی عینی علی راسی علی عینی و راسی یا من عیونی یا من خشمی یا علی خشمی۔ تو اس کے جواب میں آپ کہتے ہیں کہ تکرم عینک، تکرم عینک۔ تو یہ اس طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں جواب میں، یہ رپلائی ہوتی ہے تکرم عینک، اللہ عزک، اللہ اکرمک، ٹھیک ہے۔ اور تکرم عینک بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ اس وقت بھی استعمال ہوتا ہے جب آپ سے کوئی کہتا ہے نا کہ تھوڑا صبر کریں، ویٹ کریں، میں بلاتا ہوں کسی کو، تو آپ اس سے کہتے ہیں کہ اوکے تھینک یو، تو اس تھینک یو کے جواب میں بھی وہ کہتے ہیں کہ تکرم عینک، یا اس سے پہلے بھی آپ کو کہہ دیتے ہیں کہ تکرم عینک، تھوڑا انتظار کریں میں ان کو بلاتا ہوں۔ تو تکرم عینک، تکرم تو آپ کو پتہ ہے کہ اکرام سے نکلا ہے اور کسی کی عزت کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں اس طرح کے الفاظ، اور یہ کہتے ہیں کہ آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملے، یعنی آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، یعنی جو کام آپ کے سر پہ ہے یا جس کام کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں یا جو آپ کا ریکویسٹ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے نا پورا کر دے اور آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ تو یہ اس کا آل ان ون جیسے کہتے ہیں نا کہ سارے الفاظ کو ملا کے، کل ملا کے جو ہے نا یہ بنتا ہے تکرم عینک، کہ اللہ آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک دے، یعنی آپ کی آنکھوں کو آرام محسوس ہو تاکہ یہ کام ہو جائے، کمپلیٹ ہو جائے اور آپ کو خوشی محسوس ہو وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میرا مطلب کیا ہے۔ تو علی عینی علی راسی علی عینی و راسی یا من عیونی یا من خشمی علی خشمی وغیرہ، تو اس کے جواب میں تکرم عینک اس وقت بھی کہتے ہیں، اور تکرم عینک کا مطلب تب بھی ہوتا ہے جب آپ کسی کہتے ہیں کہ پلیز تھوڑا ویٹ کریں میں ان کو بلاتا ہوں، میں فلان کو بلاتا ہوں، تو اس وقت بھی آپ سے کہتے ہیں کہ تکرم عینک لحظہ بخبرہم عشانیون وغیرہ وغیرہ۔ ہلا وغلا جاہز، ہلا وغلا جو ہے وہ خوش آمدید کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم فصیحہ کی طرف جائیں گے تو بات لمبی ہو جائے گی، لیکن بول چال میں ہلا وغلا کا مطلب خوش آمدید، ٹھیک ہے، خوش آمدید یعنی ویلکم، جیسے ہم پشتو میں کہتے ہیں چپ خیر رغلے وغیرہ وغیرہ، تو انگلش میں ویلکم اور عربی میں ہلا وغلا، ہلا وغلا۔ تو اگر ہم اہلاً و سہلاً بھی کہتے ہیں وہی سیم چیز ہے، ہلا وغلا بول چال میں بولا جاتا ہے تو یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ جاہز کا مطلب ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ میں تیار ہوں، مثال کے طور پر آپ کے پاس کوئی آیا، آپ نے کہا ہلا وغلا جاہز، کہ ویلکم میں تیار ہوں، یا اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہلا وغلا جاہز۔ لیکن کبھی کبھی جب آپ سوالیہ انداز میں پوچھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں ہلا وغلا جاہز، کہ خوش آمدید، آپ تیار ہیں، یا میں تیار ہوں یا آپ تیار ہیں، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ لفظ جاہز۔ تو جاہز کا مطلب ہے تیار ہے، تو تیار ہے، میں تیار ہوں، جاہز۔ تو انا جاہز، انت جاہز، تو جاہز سے پہلے آپ نے الفاظ لگانے ہوتے ہیں انا یا انت، ٹھیک ہے، یا ہوا، اور ہوا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کہ ہو جاہز، وہ تیار ہے، انا جاہز میں تیار ہوں، انت جاہز آپ تیار ہو۔ تو یہ جاہز جو ہے اس سے پہلے ہم
تین طرح کے الفاظ استعمال کر سکتے ہیں، انا انت ہوں، ہلا وغلا جاہز۔ تو یہ اس کے رپلائی میں سمجھے کہ آپ بولتے ہیں اس کو کہ جاہزین بس وینک عشان توصلنا، جاہزین بس وینک عشان توصلنا، کہ ہم تیار ہیں لیکن تو کہاں ہے تاکہ ہمیں پہنچاؤ وہاں پہ، عشان تاکہ، توصلنا آپ ہمیں وہاں پہنچاؤ یا آپ ہمیں پہنچاؤ، وین ہناک، جاہزین ہم تیار تو ہیں بس لیکن، وینک تو کہاں ہے، عشان تاکہ، توصلنا آپ ہمیں وہاں پہنچاؤ۔ تو اگر اس سبق سے متعلق آپ کے پاس کچھ سوالات ہیں، آپ ہمارے ساتھ اپنے کومنٹ سیکشن میں شیئر کر سکتے ہیں اور ہم ان کو دیکھ کر جواب بھی دیں گے، رپلائی بھی دیں گے، لیکن اگر ضرورت پڑتی ہے تو ویڈیو میں بھی شامل کر سکتے ہیں آپ کے الفاظ۔ نیکسٹ جو ویڈیو آئے گی انشاءاللہ وہ ایک ریکویسٹ آئی تھی ہمارے پاس کہ میجرمنٹ پہ یعنی ناپ تول وغیرہ کے بارے میں ویڈیو بنانی ہے، اور جو دوسری ویڈیو ہے وہ شادی اور منگنی کے بارے میں ہے۔ تو دو ویڈیوز میرے پاس ایسی ہیں جو لمبی ہیں، جس میں مختلف قسم کے الفاظ اور جملے آئیں گے، اور وہ میں انشاءاللہ اس پہ کام کر رہا ہوں، تھوڑے باقی ہیں انشاءاللہ، وہ بھی آپ کے ساتھ بہت جلد شیئر کی جائیں گی، لیکن جب تک ہم اپنا سبق جاری رکھیں گے۔ تو یہ الفاظ اور جملے کافی تھے آج کے اس سبق میں۔ مزید بھی اگر آپ کے پاس کچھ الفاظ ہیں، جملے ہیں، ہمارے ساتھ کومنٹس کے ذریعے شیئر کریں، ہم ان کو اپنے کانٹینٹ میں ایڈ کر کے ویڈیوز کی شکل میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ آپ سب کا شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کا، اس ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئے ویڈیوز کے اپڈیٹس ٹائم سے ملتے رہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔